اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قولوا للناس حسنا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آپ نے بالکل درست بات کی کہ زبان اور کلام اور یہ گفتگو اور تکلم انسان کی شخصیت کو بے نقاب کر دیتا ہے، صحیح، اس کے علم کو، اس کے مرتبے کو، اس کے خیالات کو، اس کی صفات کو، اس کے عقائد کو، بالکل تو ایسے بے نقاب کرتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگلا کس پائے کی شخصیت رکھتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ایک گفتگو سے اس کا اظہار ہو رہا ہے نا، تو زبانیں ہی ہیں اور یہ گفتگو ہی ہے جو کبھی زہر گھول دیتی ہے تو کبھی رس گھول دیتی ہے۔ بالکل ایسا یہی ہے کہ ایک اچھی گفتگو آپ کے وقار کو بڑھا دیتی ہے، اور اگر آپ گفتگو میں اچھے نہیں ہیں تو آپ کی قدر کو گھٹا بھی دیتی ہے۔ صحیح، تو دیکھیں اللہ رب العزت نے جہاں عبادات کا حکم دیا فعل امر کے ساتھ کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، ویسے ہی آپ دیکھیں تو بات کرنے کے لیے بھی حکم آ رہا ہے قولوا للناس حسنا، بے شک، کہ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو۔ اللہ اکبر، اب دونوں سبحان چیزیں آ گئیں، ایک یہ کہ کانٹینٹ کیا ہے کہ خیر کی بات کرنی صحیح ہے، ہے، طریقہ کار کیا ہے کہ بات کرنی ہے، اور کس سے؟ ہر طبقے کے لوگوں سے، ہر طرح کے لوگوں سے۔ یہ نہیں کہ یہ تو میرا پیارا ہے اس سے تو میں مسکرا کے بات کروں، اور فلاں تو میرا پیارا نہیں ہے تو اس سے بات کرتے ہوئے ماتھے پہ بل آ جائے۔ نہیں، گویا یہ بتا دیا للناس، ہر طبقے کے لوگ، ہر قسم کے لوگ جن سے تمہارا واسطہ پڑے، جن سے تمہیں بات کرنی پڑے، تو بات میں حسن ہو۔ اور حسن کیسے آتا ہے؟ الفاظ کے انتخاب میں حسن ہو، لہجہ خوبصورت ہو، آپ کا جملہ خوبصورت ہو، آپ کی بات خیر کی بات ہو، آپ اللہ اور اللہ کے حبیب کی بات کریں، آپ حق بات کریں، آپ اس پر تنقید نہ کریں، تو کیا ہو جائے گا؟ اس میں حسن الفاظ بھی آ گیا، حسن لہجہ بھی آ گیا، حسن اسلوب بھی آ گیا، حسن بیان بھی آ گیا۔ جیسے آپ نے بھی کہا کہ اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، بے شک، سب سے چوٹی کی اس کی صفت ہے رحمانیت، اس کی بات کی۔ سب سے چوٹی کا علم جو ملے گا وہ آپ کو قرآن سے ملے گا۔ قرآن، بے شک، سب سے چوٹی کی مخلوق جو بنائی اس نے انسان کو بنائے، اور سب سے بڑی جو اس انسان کو صفت دی وہ بیان کی عطا کی۔ اور علماء کہتے ہیں کہ اس ساری آیتیں، ان چاروں آیات میں دیکھیں آپ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت بھی کرتی ہے کہ اس رحمان نے اس رحمانیت کا ایک وہ جو دیا ہمیں، رحمانیت کا ایک انداز دیا کہ حضور کو عطا کر دیا، حضور کو قرآن عطا کیا، انسانوں میں آپ کو افضل بنایا، انبیاء میں افضل سردار ہے وہ، اور آپ کو وہ خوبصورت تکلم عطا کیا، وہ خوبصورت بیان عطا کیا کہ ما کان و ما یکونوں کا علم بھی دیا، اور اسے عطا کرنے کا، دینے کا لوگوں کو بھی وہ رنگ دیا کہ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ بے شک، تو یہ جو خلق عظیم ہے یہ آپ کی حسن گفتگو سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اِنَّ ابراہیم لحلیم اواہ منیب، کہ حلیم اور بردبار ہیں، آوزاری کرنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ دیکھیں ترتیب بھی جو ہے نا، الفاظ کی شد مد صیغہ ہر چیز ایک بہت خوبصورت ہے۔ پہلے مخلوق کی بات کی کہ مخلوق کے ساتھ اچھے آپ بردبار ہیں، خوبصورت بات کرتے ہیں، صبر سے رہتے ہیں، وقار سے رہتے ہیں، اس کے بعد اللہ کی طرف کی جو صفات ہیں ان کو بیان کیا۔ کیا بات ہے۔ پھر اسی طرح کہیں فرمایا قولوا قولا سدیدا، پکی بات کرو، سیدھی بات کرو، حق بات کرو۔ اب آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری دعاؤں میں اثر نہیں رہا، ہم بار بار گڑ گڑاتے ہیں، اس میں تاثیر نہیں آتی۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھیں، دیکھیں جب ہم زبان کو حق بات، خیر کی بات دے دیتے ہیں، وہ دن رات خیر کی کام کرتی رہے وہ زبان، جس کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ آپ کے ہاتھ پاؤں کی حدود ہے مگر زبان کی وہ حدود نہیں ہے، وہ بڑا کھلا میدان ہے اس کا۔ تو جب اسے آپ بہترین چیز دیتے ہیں تو اس سے آپ کی اجابت دعا کی جو صفت ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ پھر آپ دعا کرتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ سیف اللسان کہا جاتا ہے اولیاء عظام کو، کہ وہ زبان سے جو ان کی بات نکلتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ صفت کیسے عطا ہو؟ جب آپ زبان کو حق کے لیے استعمال کرتے ہیں۔